حضرت سارہ جو حضرت ابراہیم کی دوسری بیوی، جب ابراہیم علیہ السلام اپنے ملک سے لے کر ان کو نکلے تو ایجپٹ کی طرف گئے. اب اپنا ملک تو چھوڑ دیا تھا، کہیں اور ٹھکانہ بنانا تھا. تو وہاں کا جو بادشاہ تھا وہ بڑا ظالم تھا، جب بھی کسی نوجوان لڑکی کو دیکھتا، کسی مسافر کی ہوتی تو اس کو چھین لیتا. تو سارا ساتھ تھی، تو انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ سارا کو مجھے دے دو. وہ کیا کرتے کیا نہ کرتے، تو اس میں اجنبی تھے اس ملک میں، انہوں نے حضرت سارا کو دے دیا. حضرت سارا جو تھی، جب وہ بادشاہ ان کے پاس آیا برا کام کرنے کے لیے تو انہوں نے وضو کیا، نماز پڑھنے کھڑی ہو گئی. کہنے لگی اے اللہ، اگر میں تجھ پر اور تیرے رسول پر ایمان رکھتی ہوں، رسول تو ابراہیم ہی تھے، تو مجھ پہ اس کافر کو مسلط نہ کرنا. تو کہتے کہ وہ بادشاہ کا سانس جو تھا وہ گلے میں پھنس گیا اور وہ گر کے ایڑیاں رگڑنے لگا، ہاتھ نہیں لگا سکا. تو ایک اور روایت میں نے پڑھا تھا کہ وہ اس کا ہاتھ ہی جم گیا، آگے بڑھ ہی نہیں سکا. تو اب انہوں نے ایک واسطہ دیا، اپنے ایمان کا واسطہ دیا کہ اے اللہ اگر میں تجھ پہ ایمان رکھتی ہوں، اور وہ بھی آپ دیکھیں نا پوری قوم میں سے وہ ایمان لا کر نکلی تھی باہر، تو ان کا ایمان بھی کوئی معمولی ایمان نہیں تھا، پوری قوم کے خلاف جا کر وہ ایمان لا کر حضرت ابراہیم کے ساتھ چل پڑی تھی. تو پھر اسی طرح ایک اور روایت آتی بڑی دلچسپ سلسلہ صحیحہ میں، یہ خاص کفایت کی بات پہ کر رہی ہوں. ایک تو تھا نا عام روزمرہ زندگی کے مسائل کا حل ہونا، اور خاص کفایت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی خاص طریقوں سے، ان یوزول طریقوں سے مدد کرتا ہے انتہائی سخت پریشانی کے عالم میں. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی کسی ضرورت کے پیش نظر جنگل کی طرف گیا. اس کی بیوی نے کہا اللہ ہمیں رزق دے کہ ہم آٹا گوندے اور روٹیاں پکائیں. جب وہ آدمی واپس آیا ہوا تو وہ جنگل میں گیا ہوا تھا کچھ ڈھونڈنے کرنے، تو دیکھا کہ آٹا بھی ہے اور گوشت بھی ہے، پسلیوں کا بھونا ہوا گوشت، ربز، اور چکی بھی ہے، غلہ پیس رہی ہے. میں نے کہا یہ کہاں سے آیا؟ تو اس کی بیوی نے کہا یہ اللہ کا عطا کردہ رزق ہے. جب اس شخص نے اس ارد گرد سے چکی صاف کی تو وہ رک گئی. آپ نے فرمایا اگر وہ اسی حال پہ چھوڑ دیتا، اسے صاف نہ کرتا، تو وہ قیامت تک گھومتی رہتی اور آٹا پیستی رہتی. بس سلسلہ صحیحہ کی حدیث ہے. تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعضوں کے سارے سہارے کٹ جاتے ہیں، انسان کہتا ہے یا اللہ تو دے، تیرے لیے کچھ کمی نہیں. تو یہاں بھی دے سکتا ہے، جنگل میں بھی دے سکتا ہے، جہاں زمزم نکل آیا تھا تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے. اسی طرح ایک اور عورت کا قصہ بھی آتا ہے جس میں آتا ہے کہ وہ مدینہ میں اس کا گھر تھا اور اس کے پاس 12 بکریاں تھی اور اس کا کاتنے کا ایک تکلا تھا، وہ نہیں ہوتا سوت کاتے ہیں جس سے. تو ہوا یہ کہ مسلمانوں کا ایک فوجی دستہ جا رہا تھا، تو وہ اللہ کے سہارے چیزیں چھوڑ کے تو خود ساتھ چلے گی کہ میں ان کی خدمت کروں گی، کھانا وانا پکاؤں گی اور کام کی. واپس آئی تو ایک بکری کم تھی اور تکلا بھی نہیں تھا. کہنے لگی کہ اللہ تو نے وعدہ کیا ہے کہ جو تیرے راستے میں نکلے گا اس کی چیزوں کی تو حفاظت کرے گا، تو میری بکری اور تکلا گم ہو گیا. اب میں تجھے قسم کے ساتھ واسطہ دیتی ہوں اور تجھ سے اپنی بکری طلب کرتی ہوں. اور اتنی شدت کے ساتھ وہ دعا مانگنے لگی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی شدت کا اظہار کر رہے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی بکری کے ساتھ ایک اور بکری اور اس کا تکلا اور اس کے ساتھ ایک اور تکلا اسے مل گیا. پورے یقین کہ اللہ میں نے تیرے بھروسے پہ چھوڑا تھا اور تو ہی کرنے والا، تیرا وعدہ ان تنصر اللہ ینصرکم، یہ کیسے ہو سکتا تو میری مدد نہ کرے، تو نہیں میری مدد کر. یعنی سچے ہو کر اس کے ساتھ دعا کریں نا کہ اللہ کوئی بھی نہیں ہے، آپ نہیں کرنا ہے، بس مجھے نہیں پتا آپ نے کرنا ہے، آپ کریں. جب انسان کہنے کسی اور نے نہیں کرنا تو نہیں کرنا، یہ نہیں کہ دل میں ہاں وہ بھی کر دے گا وہ بھی کرنا، نہ کسی نے نہیں کرنا، تو نہیں کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ کرتا ہے. اور اس میں ایک اور صحیح بخاری کی بڑی دلچسپ ہے طویل روایت، لیکن وہ بنی اسرائیل کا وہ شخص تھا نا جس نے کسی سے 1000 دینار مانگے اور کہا ایک گواہ لاؤ، تو اس نے کہا کہ اور اللہ ہی کافی ہے گواہ. تو بہرحال اس نے کہا اچھا اگر اللہ ہی ضامن ہے تو تم سچ ہی کہتے ہو. تو اس کو وہ دے کے اس نے قرضہ دے دیا. اجنبی شخص تھا، وہ لے گیا، وہ دریا کے سفر پر روانہ ہوا اور جب وقت مقرر آیا تو پیسے لوٹانے کے لیے اس کو کوئی سواری نہیں مل رہی تھی کہ وہ آئے. اس نے کیا کیا کہ لکڑی کے اندر وہ پیسے ڈال کے تو دریا میں بہا دی کہ اللہ اس تک پہنچا دے جس کا میں نے وعدہ کیا ہوا تھا. تو بہرحال دوسری طرف یہ شخص جو تھا یہ جا کے دریا کے پاس انتظار میں بیٹھ گیا کہ آج اس نے آنا ہے، میرا پیسہ واپس. تو وہ تو نہیں آئے گا، دیکھا کہ ایک لکڑی تیر رہی ہے تو اس نے جب اس کو اٹھایا تو اس میں سے پیسے نکل آئے. طویل قصہ ہے بہت، اس میں ڈیٹیلز بھی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کس طرح جب انسان اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے، دینے والے نے بھی کیا اور لینے والا بھی سچا تھا تو اللہ نے اس کو پہنچا دی. اسی طرح بری چالوں کے مقابلے میں بھی اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے اور اللہ بندے کے گمان کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہے.
انس بن نضر کہتے ہیں ان کی ایک بہن تھی ربیہ، تو کسی خاتون کے دانت انہوں نے توڑ دیے تھے، غلطی سے ٹوٹے ہوں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قصاص کا حکم دیا. تو انس کہتے ہیں جو بعد میں جنگ احد میں شہید ہوئے تھے، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، اللہ کے رسول قصاص میں اس کے دانت نہیں ٹوٹیں گے، یعنی یہ نہیں ہوگا. بس اللہ کے بھروسے پر انہوں نے کہہ دیا کہ تو ہوا یہ کہ جو دوسری پارٹی تھی انہوں نے تاوان لینے پہ راضی ہو گئے اور دانت نہیں توڑے، کیونکہ بدلے میں وہ سن بسن ہے نا، دانت کے بدلے دانت. اسی طرح اگر کوئی الزام لگائے تو اس کے مقابلے میں بھی اللہ سے مدد مانگنا. حضرت یعقوب علیہ السلام نے کس طرح واللہ المستعان علی ما تصفون کہا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی حضرت یعقوب کو یاد کر کے اللہ کے سپرد اپنا معاملہ کیا، کیونکہ کوئی بھی ان کی مدد کرنے کو تیار نہیں تھا. اسی طرح ایوب علیہ السلام نے بیماری میں صرف اللہ ہی کو پکارا، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. تو جتنی بھی مشکلات ہو انسان کی زندگی میں، ان سب میں انسان کو اللہ ہی کی طرف رغبت کرنی چاہیے اور اسی سے امید رکھنی چاہیے.